اس لیے پہاڑوں کو زمین کی میخیں کہا جاتا ہے، کیلیں۔ زمین کے خشک حصے کا تقریباً 5واں حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور دنیا میں تقریباً 82% جو صاف پانی ہے، میٹھا اور صاف پانی، یہ پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ بہت سارے معدنیات پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پر کئی قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں جو علاج میں کام آتی ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج کے اندر پہاڑوں کا بڑا اہم کردار ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اندر۔ جو آج کل جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی سخت سردی ہونی چاہیے تھی، لیکن دسمبر شروع ہو چکا، لیکن اس طرح سردی نہیں ہے جیسی نومبر دسمبر میں سردی ہوتی ہے۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پہاڑوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس کلائمیٹ چینج میں۔ یہ سارے فائدے، یہ پہاڑ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے درخت بنائے، جنگلات اگائے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ ہم جنگلات سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، فرنیچر بناتے ہیں، بہت سارے لکڑی کئی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کاغذ اس سے بنتا ہے، لکڑی سے۔ اسی کاغذ کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی دوائیوں میں بہت ساری جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں جنگلات ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح پائن گم ہے، گوند ہے، کئی قسم کے میٹیریل بھی جنگلات سے ملتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، جنگلات کے موسم پر بہت اثرات ہیں۔ آج کل کلائمیٹ چینج کا دنیا بھر میں مسئلہ ہے، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اس میں جنگلات کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس موسمی تبدیلی کے ہماری صحت پر بھی اثر پڑتے ہیں، مریض بڑھ رہے ہیں۔ اس پوری تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ کہ درختوں کی کمی۔ درخت ہمیں زیادہ لگانے چاہیے، درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، پودے لگانے چاہیے گھروں میں۔ اب درختوں کو کاٹا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، جنگلات کو کاٹ کر فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے موسم ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنگلات کے فائدے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ایک بار امام شافعی کے پاس کچھ کافر آ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کافروں نے سوال کیا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی شاید اس وقت ایک شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت ہی میرے قادر اور قیوم اللہ کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کافر بولے وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو اس شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو یہ مشک بن جاتا ہے، بکری کھا لے تو اس کا دودھ بن جاتا ہے، اور اگر یہی پتا جو ہے جس کو اللہ پاک مختلف شکلیں دے رہا ہے، فمن الذی جعل هذه الاشیاء كذلك مع ان الطبع واحد، یعنی وہ کون سی شے ہے جو ایک شہتوت کے پتے کو اتنی شکلیں دیتی ہے کہ ہرن کھائے تو مشک بنتا ہے، بکری کھا لے دودھ بن جاتا ہے، ریشم کا کیڑا اس کو کھا لے تو یہی پتا ریشم بن جاتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، خاصیت ایک ہی ہے، لیکن اتنی شکلیں۔ تو کون ہے وہ جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں دے دیتا ہے؟ پتا ایک، طبیعت ایک، میٹیریل ایک، اس میں اجزاء ایک، کھانے والے جانور بدلتے گئے، مختلف چیزیں اس سے بنتی ہیں۔ بس جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک بنا دے، کبھی دودھ بنا دے، کبھی کچھ اور بنا دے، ریشم بنا دے، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ کافر مسلمان ہو۔ امام شافعی نے شہتوت کے پتے کو خدا کے وجود کی دلیل بنایا، لیکن ہمارے لیے غور کرنے والی کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے شہتوت کے پتے میں جتنی بھی صلاحیتیں رکھی، اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ کیا ریشم کے کیڑے کو فائدہ ہوا؟ وہ استعمال کرتا ہے ریشم، ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہوا۔ بکری کیا اپنا دودھ خود پی جاتی ہے؟ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہوا۔ اسی طرح ہرن جب کھاتی ہے تو مشک، اب ہرن خود کیا کرتی ہے اس مشک کو؟ استعمال تو ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ صرف شہتوت کے پتے کی بات نہیں ہے، ہر درخت کے اندر ایسی ہزارہ خصوصیات اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ فلسفے کی عقل چکر کھائے 100 سال تک، کب تیری حکمت سے ہو آگاہ رب العالمین، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ پاک نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا، بندے کو بنایا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور انسان نے وہی کام چھوڑ دیا۔ نمازوں سے دوری ہے، عبادت سے دوری ہے، اللہ اس کے محبوب کے احکامات سے دوری ہے،
لیکن بنے ہم اسی کام کے لیے، سارا کچھ ہمارے لیے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اسی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عبادت گزار بنائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔